بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، اور سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آقا یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اپنے گھر میں ایک کتے کو پال سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے اکثر پروگرامز میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ سنا ہوا ہے مختلف علماء کی زبانی کہ اگر کسی کتے کو اپنی حفاظت کے لیے یا گھر کی حفاظت کی پرپس سے نہ رکھا جائے تو پھر کتے کو پالنا گھر میں حرام ہے، بحیثیت ایک پیٹ اینیمل، جیسے گھر میں گھریلو پلے ہوئے جانور ہوتے ہیں اس طریقے سے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے کتے کو پالنا حرام ہے۔ تو کیا فقہ جعفریہ کے مطابق بھی یہ عمل حرام ہے یا نہیں؟ بیان فرمائیے گا۔ جی، یہ بتایا گیا ہے کہ روایات کے اندر اور ان کی روشنی میں جو فقہا نے بتایا ہے وہ یعنی اگر کسی نے وہ جانور بھیڑ بکریاں پال رکھی ہوں، ریوڑ کی حفاظت کے لیے جو ہے رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح آپ کے باغ وغیرہ ہیں تو ان کی دیکھ بھال وغیرہ کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک چیزیں مستثنا ہیں، باقی ویسے ہی رکھنا گھر کے اندر وہ تو ہے کہ جس گھر میں کتا ہو فرشتے وہاں جو ہے نا وہ نہیں جاتے یا نہیں داخل ہوتے، نہیں رکھنا چاہیے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، اور سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب قرآن میں، احادیث میں اور روایات میں ہم نے وافر مقدار میں اس کام کو دیکھا ہے کہ پروردگار عالم نے والدین کی فرما برداری اور والدین کے تمام تر جتنی بھی خدمات ہیں ان کا وضاحت سے بیان فرمایا، لیکن کیا شریعت کے معاملات میں بھی والدین کی ذمہ داریاں اور والدین کے جو فرما برداری کے حوالے سے احکامات ہیں وہ اتنے ہی زیادہ شدید سخت ہیں، یا اس کے حوالے سے کوئی رعایت ہے؟ مثلا انسان کن کن امور زندگی میں والدین کا تابع ہے، شادی کے بعد، شادی سے پہلے، اور والدین کا کیا حق ہو سکتا ہے شریعت کی نظر میں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، والدین جب تک والدین آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، یا جیسے قرآن میں ہے شرک کی دعوت اگر دیتے ہیں تو والدین کی نافرمانی ضروری ہے۔ اسی طرح والدین کسی واجب کام کو ترک کرنے کا حکم دیتے ہیں، یا جو ہے نا حرام کام کو بجا لانے یا اس کے مرتکب ہونے کا حکم دیتے ہیں، یہاں ان کی اطاعت واجب نہیں ہے بلکہ ان کی نافرمانی واجب ہے۔ مثلا والدین بیٹے سے کہیں کہ تم جو ہے نا وہ داڑھی منڈاؤ، یہاں ان کی اطاعت جو ہے نا جائز نہیں ہے بلکہ ان کی نافرمانی ضروری ہے۔ اسی طرح والدین میں سے کوئی ایک بچی سے کہے کہ تم پردہ نہ کرو، یہاں اس کی نافرمانی ضروری ہے۔ یہ میں بارہا یہ فرمان سنا چکا ہوں، امیر المومنین کا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کی کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر والدین ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، معصیت ہوتی ہو، تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی کام کا وہ حکم دیتے ہیں جو کہ نہ ترک واجب کے زمرے میں آتا ہے نہ ارتکاب حرام کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کی ان میں اطاعت ہونی چاہیے۔ حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے والدہ کے بارے میں، اگر آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، والدہ بلائے تو آپ نماز کو توڑیں، مستحب نماز کو، اور والدہ کی خدمت میں پوچھیں کہ کیا حکم ہے، جبکہ واجب نماز کو آپ اس طرح مثلا وہ نہیں توڑ سکتے۔ تو اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جس میں والدین کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، رسول امام کی نافرمانی ہوتی ہو، ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ والدین کی جو ہے نا وہ اطاعت ضرور ہونی چاہیے، خصوصاً والدین کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ اچھا سلوک، حتیٰ والدین اگر کافر بھی ہیں تو بھی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حدیث ہے 3 چیزیں ہیں کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو تو پھر اس کے ساتھ یہ آپ رویہ رکھیں گے۔ نمبر 1 امانت، اگر جس نے بھی آپ کے پاس امانت رکھی ہے اس امانت کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، امانت میں خیانت جائز نہیں ہے، بے شک امانت رکھنے والا کوئی غیر مسلم ہو۔ نمبر 2 وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا واجب ہے، وعدہ خلافی، عہد شکنی یہ جائز نہیں ہے۔
بے شک آپ نے کسی کافر سے بھی وعدہ کیا ہو تو نبھائیں وعدہ کو پورا کریں. خلاف ورزی وعدہ کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے. اسی طرح والدین انسان کے چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، والدین جو ہے نا وہ ان کا احترام اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے وہ یا ہر مسلمان کا فرض ہے. جی